لاکھوں کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جیل کے اندر کس طرح کا رویہ اپنایا جا رہا ہے، ان کو جیل کے اندر کس طرح پیش کیا جاتا ہے، ساری تفصیلات میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، عمران خان اپنی زندگی شان و شوکت کی طرح گزار رہا تھا۔ ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ شاید وہ پاکستان میں وہ رہے یا وہ ملک سے باہر رہے۔ ان کو بڑی بڑی آفرز تھی کہ آپ کمنٹیٹر بن جائے، آپ یو کے آ جائے، آپ یہ کر دے، آپ اس یونیورسٹی میں لیکچرز دے دے، اتنے کروڑوں روپے ہم سے لے لیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنے ملک اور اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ناظرین، جب وہ پاکستان کی وزیر اعظم بنتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی تقریروں میں بات کرتی تھی کہ ہم ایک خود مختار ملک بنائیں گے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیں گے اور نہ کوئی ہمیں جھکا سکتا ہے۔ انہوں نے سپر طاقت جو ہے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دی۔ وہ مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تمام مسلمان ایک پیج کے اوپر آ جائے اور اپنے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرے۔ ناظرین، پوری قوم خان صاحب کی ایک تصویر، ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستی ہے، لیکن ان کی سماعت جیل کے اندر ہوتی ہے۔ ایک ذرائع کے مطابق بتاؤں گا آپ کو کہ خان صاحب جو ہے وہ جیل کے اندر کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ان کا وزن کم ہو گیا ہے، ان کا جو رنگ ہے وہ آہستہ آہستہ پیلا پڑ رہا ہے۔ لیکن خان صاحب اس کے باوجود اپنے جو ان کا بیانیہ ہے ان کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور جو ان کی سیاسی مخالفین سمجھتے تھے کہ خان کو جیل کے اندر جب ڈالا جائے گا تو وہ ٹوٹ جائیں گے اور وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن ایسا نظر ہوتا ہوا نہیں آ رہا، کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے قوم کے خاطر، اپنے ملک کے لیے، اپنے بیانیہ کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا، میں پاکستانی ہوں اور پاکستانیت کی بات کروں گا، ہم آزاد ہیں، ہم کوئی غلام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات ہو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے، تاکہ دنیا کو نظر آ جائے کہ پاکستانی قوم کس کو سپورٹ کرتی ہے۔ ناظرین، جو میں نے آپ کو ان کا احوال بتایا کہ وہ جیل کے اندر کچھ اس طرح رہ رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی جیل کے اندر سے پیغامات بھیجتے ہیں کہ قوم کو یہ کہنا ہے جا کے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے حوصلے بلند رکھے، وہ کبھی کسی کے سامنے جھکنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ یہ مشکل حالات ہیں، ہم ان مشکلات سے نکل آئیں گے اور ایک دفعہ پھر پاکستان کے لیے کام کریں گے، پوری دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے۔ ناظرین، جب اٹک جیل کے اندر تھے تو خان صاحب کے سیل کے اندر ان کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ آپ صرف امیجنیشن ذرا اگر آپ کر دیں تو ایک ایسا بندہ جو پوری دنیا ان سے محبت کرتی ہے اور پوری دنیا وہ گھوم سکتا ہے، وہ ہر جگہ جدھر چاہے وہ جا سکتا ہے، لیکن وہ آج قوم کے خاطر ایک چھوٹے سے سیل کے اندر بند ہے۔ اگر اڈیالہ جیل کی بات کریں تو اس حوالے سے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو جج کے سامنے کس طرح ایک پنجرے میں پیش کیا جاتا ہے، چاہے اسی طرح کسی دہشت گرد کو بھی نہ پیش کیا جائے۔ کلبھوشن کو ہم نے پکڑا تھا، شاید ان کو بھی اسی طرح پیش نہیں کیا ہوگا جس طرح ایک سابق وزیر اعظم عمران خان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ان سے کس چیز کا ڈر ہے؟ ان کو سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا؟ ان کو لانا چاہیے عدالتوں کے اندر، ان کو دنیا کے سامنے لانا چاہیے جس طرح باقی لوگ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اٹک جیل کی بات کریں تو اٹک جیل کے اندر خان صاحب نے قوم کے خاطر کس طرح کی زندگی اور کس طرح کی راتیں اور کس طرح کا وقت انہوں نے گزارا ہے۔ ایک وکیل نے ہمیں کہا تھا کہ خان صاحب نے جو اٹک جیل کے اندر تھے تو ایک رات طوفانی بارش آئی اور خان صاحب کا جو میٹرس نیچے پڑا ہوا تھا اس میں وہ سارا پانی میں جو ہے وہ پانی سے گیلا ہو گیا
اور اوپر سے پانی جو ہے وہ برسنا شروع ہو گیا۔ جب خان صاحب سے اگلی دن جا کے وکلا کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے سوال کیا کہ خان صاحب کیا ہوا تھا، رات کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں، میں بالکل فٹ ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے قوم کے لیے کھڑا ہوں، میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، تفسیر پڑھتا ہوں، ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے ان سے کوئی ایک سبق حاصل کروں میں جا کے آگے بتا سکوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جیل میں جب بند کیا گیا تو مشکلات سے میں دوچار تھا، شروع کے دنوں میں، اب مجھے عادت پڑ گئی ہے، میں کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، میں قرآن مجید پڑھتا ہوں، میں اس میں اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہوں۔ اور خان صاحب نے کوئی شکوہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے بیانیے کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا، اگر میں اپنے بیانیے کے اوپر کمپرومائز کروں گا تو شاید میں ملک سے غداری کر جاؤں، شاید میں اپنے عوام کو دھوکے میں ڈال دوں، شاید میں اپنے عوام سے وہ سارے معاہدے، سارے وعدے پورے نہ کر سکوں جن کا میں نے وعدہ کیا اپنے عوام سے۔ ناظرین، خان صاحب اٹک جیل کے اندر واک بھی کیا کرتے تھے، اس کے بعد جب انہیں اڈیالہ جیل شفٹ کیا گیا تو ان کو واک کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ان کے وکلا جو ہے، ان کی جو لیگل ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ روز بروز خان صاحب کے پیغامات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنایا جا رہا ہے، ماضی قریب میں بھی اس طرح کچھ ہوا، اور اگر آج خان صاحب جیل کے اندر ہے تو کل کوئی دوسرا لیڈر جیل کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ جمہوریت ہے، یہاں پر اگر ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو کسی بھی لیڈر کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں تو یہ ملک کبھی سیدھے ٹریک کے اوپر نہیں آئے گا، یہ ملک کبھی کرپشن اور کبھی ان معاملات سے نہیں آزاد ہوگا جن سے ہم آج دوچار ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ممالک کو آپ دیکھ لیں، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن پاکستان اسی جگہ کے اوپر ہے جب سے آزاد ہوا ہے۔ کیا پاکستان آگے ترقی کر پائے گا یا نہیں، یہ بھی بڑے بڑے سوالات ہیں۔ ناظرین، ویلاگ شاید لمبا ہو رہا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا لیڈر جو ہے، جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے ہیں اور خان سے محبت کرنے والے ہیں، وہ آپ کے خاطر جیل کے اندر کچھ اس طرح کا وقت گزار رہے ہیں۔